الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم فرمایا، انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اشرف المخلوقات بنانے کے بعد سب سے اشرف نبی کا امتی بنایا۔ اس پر جتنا ہم اللہ کا شکر کریں اتنا ہی کم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر چند خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان خرابیوں سے آگاہی دینا اور ان پر آپ لوگوں کو مطلع کرنا گویا کہ یہ فرائض منصبی میں شامل ہے، اور ان کمی کوتاہیوں کے بارے میں آپ سے گزارش کرنا اور ان کی نشاندہی کرنے کے بعد اس کا حل بھی آپ کو بتلانا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک بات پہلے اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ آج کا نوجوان یا جو سو کالڈ تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے، جو کشمکش میں یا ذہنی انتشار میں جو مبتلا ہے، اور آج ایک ہرے رگیرا نتھو کھیرا وہ خود کو مجدد اعظم سمجھ کر پوری امت کی اصلاح کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو ان کے باتوں کو سن کر آج ہمارا طبقہ جو ہے، یعنی عمومی طور پر جو روشن خیال طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے گویا یہ علماء، یہ فقہاء، یہ محدثین اور یہ اللہ والے گویا ان کے پاس یا تو دلائل موجود نہیں ہیں یا یہ بھولے بسرے لوگ ہیں۔ خیر، لب لباب بات کا یہ ہے کہ دیکھیں، علم جو حاصل کیا جاتا ہے، عمومی طور پر جو مجھے یا آپ کو یا دنیا میں جو انسانوں کو جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کے 3 ذرائع ہیں۔ اس کے ذرائع کتنے ہیں؟ 3 ہیں، عام طور پر جس کو آج ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو ہے مخبر صادق کی خبر، جس کو کہتے ہیں علم وحی کا علم۔ وہ علم جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے برگزیدہ بندوں کو، یعنی پیغمبروں کو، رسولوں کو پہنچایا، وہ علم وحی ہے۔ دوسرا علم جس کے سرخیل افلاطون، ارسطو، بقراط، یہ جو لوگ ہیں، فلسفہ اور جسے حکمت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ یا علم یا حکمت نام ہے محسوسات اور عقل کے اجتماع کا، یعنی جو آنکھ دیکھے، کان سنے، ہاتھ جس چیز کو چھوئیں، اور ہمارے حواس خمسہ کے علاوہ ایک چھٹی حس بھی ہوتی ہے، تو ان حواس کے ذریعے، عقل کے ذریعے، اور پھر ان حواس کو عقل پرکھے، اس کے ذریعے جو علم حاصل ہو اسے فلسفہ کہتے ہیں اور اسے حکمت کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں موجودات واقعی کے حالات واقعی کے علم کو، یعنی جو چیزیں موجود ہیں اور حقیقت میں موجود ہیں، یعنی موجودات واقعی کے حالات واقعی، جس حال میں وہ ہیں،
جو کچھ دنیا میں موجود ہے اور حقیقت میں موجود ہے، یعنی صرف زبانی حد تک نہیں بلکہ واقعتاً موجود ہو، یعنی موجودات واقعی کے حالات واقعی کے علم کو کہتے ہیں فلسفہ اور حکمت۔ یہ ہزاروں سال پہلے سے یونان کے جو لوگ ہیں اس کا خوب جو ہے وہ توتی بولا، اور امام غزالی رحمہ اللہ کے زمانے کے اندر چونکہ ہم جو مسلمان ہیں ہم 7 چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ کس سے ثابت ہوتا ہے بھائی؟ قرآن سے۔ عقائد کس سے ثابت ہوتے ہیں؟ قرآن سے۔ اور قرآن کون سا علم ہے؟ علم وحی، وہ علم وحی ہے۔ اب چونکہ یہ جو روم کے لوگ تھے ان کے پاس فلسفہ تھا، حکمت تھی، اور وہ کس چیز کا علم ہے؟ محسوسات اور عقل کے مجموعے کا نام علم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ علم وحی کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو عقل کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ عقل صرف ان چیزوں کے علم کو علم کہتی ہے جو آنکھ دیکھے، جو کان سنے، اور جو ہاتھ محسوس کرے، جو اس کو ہمارا دماغ مانے۔ بالفرض جنت ہے، اب جنت کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، تو اب حکمت اور فلسفے والے تو اس کو نہیں مانیں گے۔ ارے میں باسن میں اسی طریقے سے قبر کا عذاب ہے، اس کو وہ نہیں مانتے، چونکہ قبر کا عذاب تو علم وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ جنت تو کس کے ذریعے معلوم ہوئی ہے؟ علم وحی کے ذریعے معلوم ہوئی ہے۔ خیر علماء اس وقت کے امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کا بھرپور جواب دیا، امام رازی رحمہ اللہ نے بھرپور جواب دیا، اور وہ جو نوجوانوں کے ذہن میں، چونکہ مسلمان وہاں سے روم جایا کرتے تھے، وہاں سے علم حاصل کرتے تھے، تو وہ عقلیات کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اب وہ عقل اور وحی کا جب مقابلہ ہوتا تو ان کے ذہن میں سوالات آ جاتے، اور ان سوالات کا جب تشفی بخش ان کو جواب نہیں ملتا تو وہ پھر انتشار کا شکار ہوتے، اور دہریت کی طرف ایک راستہ کھل رہا تھا۔ خیر مسلمانوں نے پھر عقائد کو، عقائد تو سیدھے سیدھے ہیں بھائی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ بھئی یہ ان پر ایمان کیوں لائے؟ بھئی اللہ کے نبی نے بتایا۔ اللہ کے نبی کو کس نے بتایا؟ جبریل نے بتایا۔ جبریل کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ بس یہ اس حد تک بات ختم۔ لیکن جو فلسفہ پڑھ لیتا تھا وہ کہتا تھا میں تو اس بات کو مانوں گا جو میری عقل میں آئے گی، جو عقل میں نہیں آئے گی اس کو بات کو نہیں مانوں گا۔ لہٰذا جب لوگ علم میں حکمت حاصل کرتے تھے یا جب فلسفہ حاصل کرتے تھے تو اسلام کے اوپر سوالات کرتے تھے، اور جو اس وقت صرف علم وحی کے ساتھ پھر اس وقت کے علماء کو اللہ پاک نے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، اور قرآن کی تعلیمات بھی قیامت تک باقی رہیں گی، اور قرآن کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء بھی قیامت تک باقی رہیں گے، کم یا زیادہ۔ تو اس وقت میں جو علماء تھے، حق تھے، اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے یہ کام لیا، اور پھر انہوں نے عقائد کو، یعنی قرآن کی آیت اور حدیث، پھر اس کی عقل کے ذریعے تشریح کی ہے۔ عقل کے ذریعے کیا کی؟ تشریح کی کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ سوالات پڑھ لیتا ہے وہ اس کو جواب دینے کے لیے پھر عقل کو سمجھنا پڑے گا۔ خیر اس وقت جواب دے دیا گیا۔ آج جو زمانہ ہے اب یہ فلسفے اور حکمت سے ہٹ کر ایک نئی چیز آ گئی، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ چیز وہی ہے اور اس کی پیکنگ چینج ہوئی ہے۔ فلسفہ اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ محسوسات پلس یعنی جمع میں عقل۔ سائنس کسے کہتے ہیں؟ تجربہ پلس میں مشاہدہ، یعنی مشاہدہ اور تجربہ، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ۔ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ سائنس کہتے ہیں۔ اب سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں جو دیکھی ہو، اور اس بات کو مانتے ہیں جو تجربے کے اندر آئی ہو، اس کے علاوہ وہ نہیں مانتے۔ تو آج ہمارا جو مسلمان جو نوجوان طبقہ ہے جو سائنس کو سائنس کے طریقے پر پڑھتا ہے، ایک تو ہے کہ بس ایسے گزر گیا، ایک جو سائنس کو سائنس کے طریقے پر پڑھتا ہے تو پھر وہ علم وحی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی وحی میں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اسلام میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میری عقل میں نہیں آتی،
کیوں نہیں آتی عقل میں؟ کیونکہ میرے مشاہدے میں نہیں ہے، مشاہدے میں نہیں ہے تو تجربے میں نہیں ہے، جب تجربے میں نہیں ہے تو میں یہ باتیں نہیں مانوں گا. لہٰذا ان کے ذہنوں میں کیا جاتے ہیں؟ سوالات آتے ہیں اللہ کے متعلق، اللہ کے نبی کے متعلق، قرآن کے متعلق، اسلامی جو اصول ہیں ان کے متعلق. پورے کا پورا اسلام، ایک سوال ذہن میں تھوڑا سا آیا، پورا ڈھانچہ ایسا ہل جاتا ہے. اسلام کے عقائد یوں متزلزل ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات پر ہلنے لگتا ہے مسلمان، تقدیر کے اوپر مسلمان یوں ہلتا ہے، پورا کانپ جاتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات کیسے آ گئی، نبی کے بارے میں کیسے آ گئی. کیوں؟ اب وہ سوالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے علم، آپ اس کو کہتے ہو جو مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو. اب وہ سوالات ذہن میں رہتے ہیں، اور وہ سوالات بھی ایک بیماری ہیں. وہ سوالات بھی کیا ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہیں. وہ جس طریقے سے ہمیں اپنی جسمانی بیماری کا خیال ہے، آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے آپ چھوٹے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر علاج نہیں ہوتا تو بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر نہیں تو پھر ہسپتال میں جاتے ہیں، پھر سرجن سے رابطہ کرتے ہیں، پھر ملک کے بڑے سے بڑے، آخر میں آغا خان لیاقت نیشنل کراچی میں ہمارے یہاں پر، ان بڑے اداروں کی طرف آپ جاتے ہیں. حتیٰ کہ یا تو بندہ ختم یا پیسے ختم یا وہ ٹھیک ہو جائے. تین ہی صورتیں ہوتی ہیں بھائی، یا تو وہ بندہ ٹھیک ہو کر گھر پر آ جائے گا، یا وہ بندہ بھی چلا جائے گا اور ہمارے پیسے بھی چلے جائیں گے. تب تک چین سے ہم نہ بیٹھتے ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار اور پڑوسی ہمیں بیٹھنے دیتے ہیں. یہاں تک کہانی چلتی ہے. تو جس طریقے سے ہمیں جسمانی بیماریوں کا ادراک ہے، اسی طریقے سے روحانی بیماریاں جو ہیں، کہ یہ جو ذہن میں سوال پنپ رہے ہیں، یہ میرے ایمان کو پورا ہلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی دیکھیں علماء آپ کے پاس چل کر نہیں آئیں گے، آپ کو جانا پڑے گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور آپ کو اس کا جواب نہیں مل رہا تو آپ کسی عالم کے پاس جائیں. پھر تشفی نہیں ہو رہی تو اس سے بڑے کے پاس جائیں، جیسے آپ بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. پھر تشفی نہیں ہو رہی، اس سے بڑے پر جائیں. کیوں؟ قرآن نے یہ کہا ہے اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر میرے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی شبہ ہے، تو اس کا تسلی بخش جواب ضرور ہوگا، اور کسی اچھے سے عالم سے جا کر میں نے کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے. آخر میں بات آپ کے سامنے عرض یہ کرنی ہے، آج ہمارے سامنے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر جو علماء کے ساتھ عوام کا تعلق توڑ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کوئی بھی راہ حق پر نہیں ہے، کوئی بھی راہ حق پر نہیں ہے. اب اچھا ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہاں یار یہ مولوی گڑبڑ کرتے ہیں، سارے کے سارے مولوی سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ گڑبڑ کرتے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میرا جو علم ہے میں حاصل کس کے ذریعے کرتا ہوں؟ مشاہدے کے ذریعے اور تجربے کے ذریعے. میرا مشاہدہ یہی ہے، مجھے کوئی اللہ والا نظر نہیں آیا آج تک. بھائی مشاہدہ ہے. تجربہ کیا ہے؟ ہاں بھائی جس کو دیکھتے ہیں وہی گڑبڑ کر رہا ہے. اب میرا علم پکا ہو گیا کہ بھائی نہ تو مجھے کوئی حق والا عالم ملا اور نہ میں نے تجربہ کیا. اب میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ علماء حق والے رہے ہی نہیں. یہ تو ہے میری عقل. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ میرا ایمان ہے کہ قیامت تک قرآن باقی رہے گا. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ قرآن کی حفاظت کون کرے گا بھائی؟ اللہ. اور کس کے ذریعے کروائے گا؟ اللہ علماء کے ذریعے کروائے گا. تو ہر وقت قیامت تک علماء حق موجود رہیں گے. ان علماء کے پاس جانا، اور امت میں یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ سارے کے سارے لوگ دو نمبر ہو گئے، یہ میرے عقیدے کو بالکل ختم کر دے گا. الیاذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نام تو مسلمان ہو اور میں ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جاؤں. بقیہ بات انشاءاللہ آئندہ جمعے ہوگی.